وظیفہ کام نہیں کرے گا تو میری ذمہ داری ہے، میں آپ کا مجرم ہوں گا اگر پھر وظیفے نے کام نہ کیا۔ میں آپ کا مجرم، آپ جو سزا دینا چاہتے ہیں میں اپنا نمبر دیتا ہوں۔ میرے ساتھ تبلیغ والوں کے بزرگوں سے آپ پوچھ لیں، راز پوچھ لیں، قسم دے کر راز پوچھ لیں کہ یہ تبلیغ کا سلسلہ جو الحمدللہ بہت وسیع پوری دنیا میں، ان کے بڑے بڑے بزرگ کیا کرتے ہیں؟ سورہ قریش کا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ لنگر چل رہے تھے۔ لنگر کس وجہ سے چل رہے تھے؟ سورہ قریش کی برکت سے۔ میں آپ کو ایسا وظیفہ آج دے رہا ہوں کہ آپ نے صرف اور صرف 101 بار سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ جو میرے مدرسے کو دیکھ رہے ہیں، کتنے اچھی بلڈنگ بنی ہے، اس میں کتنا رزق دیا جاتا ہے طلباء کو اور ہم اساتذہ کرام سب کو، تو یہ صرف اور صرف سورہ قریش کی برکت ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ سورہ قریش اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی برکتیں ڈالی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ سارے وظائف یعنی اپنی حاجات کے لیے تمام وظائف کو چھوڑ کر سورہ قریش کا یہ وظیفہ پڑھیں تو آپ کی ہر حاجت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل رکھے ہیں کہ اگر میں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اس کے فضائل بیان کرتا رہوں گا تو میں تو رات دن تو ختم ہو جائے گی، لیکن سورہ قریش کے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دیا ہے آپ کو پتہ ہے، آپ کو کیا پتہ، الحمدللہ ہمارا واسطہ بہت بڑے بڑے بزرگوں سے رہا ہے، تو جن بزرگوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں اور آپ کو یہ گمان ہوتا ہے بھائی یہ تو کام بھی نہیں کرتا، ان کو کدھر سے آ رہا ہے۔ ایک بزرگ ہمارے استاد تھے، وہ کہنے لگے یہ آپ جو میرے مدرسے کو دیکھ رہے ہیں، کتنے اچھی بلڈنگ بنی ہے، اس میں کتنے طلباء پڑھ رہے ہیں، اس میں کتنا رزق دیا جاتا ہے طلباء کو اور ہم اساتذہ کرام سب کو، تو یہ صرف اور صرف سورہ قریش کی برکت ہے۔ یہ ان کے الفاظ تھے، سورہ قریش کے وظیفے کی برکت سے یہ سارا کچھ مل رہا ہے۔ تو ہمارا یقین ایمان بہت کمزور ہے، تو ہمارے بہت سے بزرگوں سے واسطہ رہا ہے، انہوں نے ہمیں 1 سے نہیں، 2 سے نہیں، 3 سے نہیں، بہت سے بزرگوں سے ہمیں یہ وظائف ملے ہیں اور الحمدللہ ان کی اجازت سے ملے ہیں۔ تو ان کے لنگر چل رہے تھے۔ لنگر کس وجہ سے چل رہے تھے؟ سورہ قریش کی برکت سے۔ میں آپ کو ایسا وظیفہ آج دے رہا ہوں کہ آپ نے صرف اور صرف 101 بار سورہ قریش کو پڑھنا ہے اور اس کی طاقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر نہ دیکھا تو پھر مجھے بتا دینا۔ یا آپ یقین کریں کہ سورہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی ہے کہ آپ کی مال و دولت کی پریشانی تو سرے سے ختم ہو جائے گی۔ آپ پر رزق کی تنگی ہے، انشاءاللہ سورہ قریش کی برکت سے ختم۔ سورہ قریش کی برکت سے آپ کو اتنا مال و دولت ملے گا کہ لوگ بھی حیران، آپ بھی حیران کہاں سے آ رہا ہے۔ بس 101 مرتبہ کا وظیفہ دیتا ہوں آج، بہت آسان۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں جن بزرگوں کے لنگر چل رہے ہیں، یہ سارا سورہ قریش پڑھتے ہیں۔ یہ تبلیغ والوں کے بزرگوں سے آپ پوچھ لیں، راز پوچھ لیں، قسم دے کر راز پوچھ لیں کہ یہ تبلیغ کا سلسلہ جو الحمدللہ بہت وسیع پوری دنیا میں،
ان کے بڑے بڑے بزرگ کیا کرتے ہیں؟ سورہ قریش کا 101 بار کا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ یہ پوچھ لیں آپ، میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، آپ پوچھ لیں خود بزرگوں سے، اگر آپ کو ملنے کی توفیق ہو تبلیغ میں چلے جائیں۔ یہ تبلیغ کا اتنا بڑا انتظام رائیونٹ کا دیکھ لیں، رائیونٹ کا انتظام دیکھ لیں کس طرح چل رہا ہے۔ یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ سورہ قریش کی برکت سے اللہ چلا رہا ہے۔ سورہ قریش، بڑے بڑے بزرگ سورہ قریش کا یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمیں اللہ نہیں دے گا؟ ہم بھی اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز سب کچھ ملے گا، دشمنوں سے حفاظت ہوگی۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں دشمنوں کی حفاظت، دشمنوں سے آپ بالکل محفوظ، آپ کے بچے محفوظ۔ سورہ قریش 101 بار کا وظیفہ۔ آپ کے جو کام نہیں ہو رہے وہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو وہ سب کام چالو ہو جائیں گے۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار چل پڑے گا۔ آپ کی دکانداری نہیں چل رہی، سورہ قریش کا یہ وظیفہ پڑھیں، دکانداری چند دن میں چل پڑے گی انشاءاللہ۔ اتنا گاہک آئے گا کہ آپ کو کبھی زندگی میں خواب میں بھی نظر نہیں آیا ہوگا۔ آپ کو مہنگائی کا ڈر ہے، مہنگائی سے آپ پریشان ہیں تو انشاءاللہ مہنگائی کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے تمام مسائل کا حل سورہ قریش میں ہے۔ تو ہم نے بہت بڑے بڑے بزرگوں کے سے سیکھا ہے، بڑے بڑے بزرگوں، اپنے اساتذہ، اپنے شیوخ کو دیکھا ہے کہ وہ سورہ قریش پڑھتے تھے اور سورہ قریش کی برکت سے ان کو ایسا رزق دیا جاتا تھا۔ اور اب بھی جو موجود ہیں اللہ کے بندے جو سورہ قریش کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو ان کو اتنا ملتا ہے کہ آپ یقین کریں کہ زندگی بھر آپ نے ایسا مزیدار رزق نہیں دیکھا ہوگا جو سورہ قریش کی برکت سے ملے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو انتظار کرنا پڑا، لیکن آپ یقین کریں تو پہلے تو ہدایات بھی دینے پڑتے ہیں۔ بھائی صرف وظیفے سے کچھ نہیں ملے گا۔ ایک بات میں بتا دوں، بہت سے لوگ خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، بھائی ویڈیو لمبی ہو گئی۔ تو یہ ویڈیو کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے بتا دوں کہ جب تک آپ ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے جو میں باتیں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ وظائف پڑھتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب ان باتوں پر عمل کر کے وظیفہ پڑھیں گے تو پھر دیکھیں کہ کس طرح اثر کرتا ہے۔ دیکھو وظیفے کے لیے 4 شرائط ہیں۔ 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ میں ہر وظیفے کے لیے دیتا ہوں، بلکہ یہ زندگی کے شرائط ہیں۔ بھائی مسلمان آپ تب بنتے ہیں جب نماز پڑھیں گے۔ مسلمان آپ تب بنیں گے جب آپ حرام سے اپنے پیٹ کو خالی رکھیں گے۔ دوسرا شرط ہے مال حرام سے بچنا، رزق حلال کی طلب۔ جب پیٹ میں حرام مال پڑا ہوتا ہے، لباس حرام، کھانا پینا حرام، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو اس کی تو دعا کی ممانعت، اس کی دعا تو قبولیت سے رہ گئی جو حرام مال کھاتا ہو۔ حرام سے بچ کر رہیں۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یقین ہو، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ فرماؤں گا۔ اب جو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، وظیفہ قبول ہو جاتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شک کرتا ہو کہ یار قبول بھی ہوگا کہ نہیں، میں نے تو بہت وظائف پڑھے، تو اس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے۔ اللہ پہ شک نہیں کرنا ہے، تو جو شک کر رہا ہے تو اس کے وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ تو آپ اتنے خود کو تکا دیتے ہیں، اتنے وظائف پڑھتے ہیں، پھر صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے تو پھر آپ کو افسوس ہوتی ہے نا۔ تو صحیح طریقے سے پڑھیں، ان ہدایات پر عمل کریں۔ آخری شرط ہے وظیفے کا تلفظ ٹھیک رکھیں۔ آپ کو وظیفے کا تلفظ آتا ہے، سورہ قریش کو آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی سی صورت ہے لیکن آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھیں، پھر مزے لے لیں وظیفے کا۔ پھر وظیفہ کام نہیں کرے گا تو میری ذمہ داری ہے، میں آپ کا مجرم ہوں گا اگر پھر وظیفے نے کام نہ کیا۔
بالکل میں آپ کا مجرم، آپ جو سزا دینا چاہتے ہیں میں اپنا نمبر دیتا ہوں، میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور پھر مجھے بتا دینا کہ ہم نے آپ کے ہدایات پر عمل بھی کیا، پھر بھی وظیفے نے کام نہیں کیا، تو آپ جو سزا منتخب کریں میں تیار۔ کیوں کام نہیں کرے گا؟ تو آئیے وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے روزانہ ایسا کرنا ہے کہ روزانہ صرف 101 بار سورہ قریش کو پڑھنا ہے، کسی بھی وقت کا انتخاب آپ کریں، جو وقت آپ کے پاس فارغ ہو، تو روزانہ اول و آخر 11 بار درود شریف اور درمیان میں 101 بار سورہ قریش۔ پہلے جب شروع کریں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت پڑھیں اور پھر بعد میں یوں پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ 101 بار صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، جان نہیں چھوڑانا ہے بھائی ایسا نہ ہو کہ بس آپ جلدی پڑھنے لگیں، غلط ملت پڑھنے لگیں، تو پھر یہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ وہ تو الٹا عذاب کا خطرہ ہے۔ تو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، جتنا آپ سے ہو سکے صحیح طریقے سے سیکھ لیں، کسی کاریہ کے ساتھ، کسی جاننے والے کے ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ تو 101 بار روزانہ پڑھنا ہے، اور جب بھی کوئی اجتماع کرنا ہو، کوئی کانفرنس کرنا ہو، اس سے پہلے بھی 101 بار پڑھیں، انشاءاللہ اس کے انتظامات سب اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے کر دیں گے، آپ کی عزت رہے گی، خوشی رہے گی، لوگ بھی خوش ہوں گے۔ کوئی اجتماع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے 101 بار سورہ قریش پڑھیں، اول و آخر 11 بار درود شریف، اور روزانہ کا معمول تو رکھیں، مغرب کی نماز کے بعد صرف 11 بار پڑھنا ہے، 3 بار اول و آخر درود شریف پڑھیں تو بہتر ہے۔ اور ویسے کسی ٹائم آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، اور ایمرجنسی میں جب کوئی کانفرنس کرنا ہو، کوئی اجتماع ہو، کوئی علماء کا کوئی اجتماع ہو، دستر بندی ہو مدرسے میں، اس سے پہلے آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح وہ پروگرام، وہ کانفرنس، وہ دستار بندی، وہ اجتماع کس طرح انشاءاللہ خوشیوں کے ساتھ، امن کے ساتھ فراحی کے ساتھ انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ تو اس پر آج سے عمل شروع کریں، آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں کہ بھائی کل سے شروع کر دوں گا، آج سے شروع کریں بھائی، آج سے جب بھی یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد شروع کریں انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ کسی عاجز فقیر نے ہمیں یہ وظیفہ سکھایا تھا، جو آج مالا مال ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ گھر نہیں ہے تو گھر بھی دے گا اللہ تعالیٰ، اپنا مکان دے گا، خوشیاں نصیب ہوں گی، دشمنوں سے حفاظت ہوگی، اور مال و دولت کی ٹینشن پریشانی انشاءاللہ آپ کے آنے والے نسلوں میں بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔